السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کرتی ہوں عکس پارٹ 8۔ آئیے ذرا آئیے میرے ساتھ، تزئین بولی۔ کہاں طاہرہ جہاں بیگم نے اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بہادر انسان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور کمال کر ڈالا تھا۔ اس میں تمام تر باتیں جاننے کے باوجود وہ بڑی روانی سے تزئین سے باتیں کرتی رہی، اور اس وقت بھی انہوں نے وہی سوال دہرائے تھے کہ تم کون ہو اور کتنی دولت مند ہو۔ لیکن اب جس انداز میں تزئین نے ان سے اٹھنے کے لیے کہا اور اپنے ساتھ کہیں لے جانے کی بات کی تو طاہرہ جہاں بیگم کے حوصلے پست ہونے لگے۔ سنا نہیں ہے آپ نے؟ اٹھیے، اس بار تزئین نے لہجے میں تحکم تھا۔ ارے واہ، میں تم سے بڑی ہوں یا چھوٹی؟ طاہرہ جہاں بیگم ہکلانے لگی۔ آئیے، اس بار تزئین کے لہجے میں غراہٹ تھی، اور نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک ہی طاہرہ جہاں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تزئین نے انہیں گھور کر دیکھا اور پھر دروازے کی جانب رخ کر لیا، اور طاہرہ جہاں بیگم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تزئین سست قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، طاہرہ جہاں بیگم اس کے چند قدم پیچھے تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تزئین انہیں کہاں لے جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ کوٹھی کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئی جو ذرا دور تھا۔ یہاں بھی کمرے اور اسٹور بنے ہوئے تھے۔ یہ کمرے بالکل خالی پڑے ہوئے تھے۔ تزئین نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو طاہرہ جہاں کا بیگم دھک سے ہو گیا۔ یہ کمرہ ویران پڑا رہتا تھا۔ تزئین نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا تو طاہرہ جہاں بیگم کے دل کے بدن کا خون بھی خشک ہونے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ طاہرہ جہاں بیگم ہکلانے لگی۔ یہاں کیوں؟ آئیے، ہر 2 قدم کے بعد آپ کو سوال کرنے کا بہت شوق ہے۔ آئیے اندر، تزئین نے کہا اور دروازے کی جانب غائب ہو گئی۔ طاہرہ جہاں بیگم کو یوں لگا جیسے کوئی انہیں پیچھے سے دھکیل رہا ہو۔ انہوں نے بوکھلا کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن یہ بات صاف محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی انہیں اندر دھکیل رہا ہے۔ تزئین ایک دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ طاہرہ بیگم کی اپنی کوٹھی تھی، اس کا ایک ایک چپا انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ پھر تزئین انہیں کیا دکھانا چاہ رہی تھی؟ اس نے کمرے میں روشنی کر دی تھی اور اب وہ دیوار میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی طاہرہ بیگم خوف سے اچھل پڑی۔ دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا تھا۔ ہلکی سی گڑگڑاہٹ بھی سنائی دی تھی۔ ان کے تصور میں بھی ایسا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ یہ تو کسی تہخانے کا دروازہ معلوم ہوتا ہے۔ آئیے، تزئین نے پھر ایک بار کہا اور تہخانے کی سیڑھیاں عبور کرنے لگی۔ طاہرہ بیگم کسی قوت کے زیر اثر آگے بڑھ رہی تھی، ورنہ دل تو ان کا چاہ رہا تھا کہ پلٹ کر بھاگ نکلے اور اتنی دور چلی جائے کہ تزئین کا سایہ بھی نظر نہ آئے۔ بڑی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ انہیں اپنے ہی گھر میں ایک تہخانے کی موجودگی کا انکشاف ہوا تھا۔ ساری عمر اسی کوٹھی میں گزر گئی تھی۔ ویسے یہ سوچ تھی کہ یہ کوٹھی ان کے یہاں آنے سے پہلے تعمیر ہو چکی تھی، اور یہاں مرزا اختیار بیگ کے اہل خاندان رہا کرتے تھے، جن میں سے آہستہ آہستہ کچھ ملک سے باہر چلے گئے، کچھ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ تہخانہ کبھی ان کے علم میں نہیں آ سکا تھا۔ وہ تزئین کے پیچھے تہخانے کی سیڑھیاں طے کرتی ہوئی آخر کار ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئی۔ تزئین نے یہاں بھی روشنی کر دی تھی، اور طاہرہ جہاں بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہی گھر کے اس اجنبی تہخانے کو دیکھ رہی تھی، جس میں جگہ جگہ الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان الماریوں میں شاندار لاک لگے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے طاہرہ بیگم سے خوف کا غلبہ ختم ہو گیا اور وہ الماریوں کو دیکھنے لگی۔ دل میں ذرا سی بدگمانی بھی آئی کہ کیا اس عمر میں بھی مرزا اختیار بیگ نے کچھ ایسے راز سینے میں چھپا رکھے ہیں جو ان کی بیگم کو بھی نہیں معلوم تھے۔ یہ تہخانہ ظاہر ہے تزئین نے نہیں بنوایا ہوگا۔ آئیے، رک کیوں گئی؟ ادھر آئیے، تزئین نے کہا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایک الماری کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھول دیا، اور طاہرہ جہاں بیگم کی نگاہیں تیز روشنی میں الماری کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر پڑی اور ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ وہاں نوٹوں کے انبار لگے ہوئے تھے، اتنے کہ انہیں گنا نہ جا سکے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ان نوٹوں کو دیکھتی رہی۔ تزئین نے دوسری الماری کھولی۔ اس الماری میں زیورات بھرے ہوئے تھے۔
پھر وہ الماریاں کھولتی گئی۔ 5 الماریاں بے پناہ دولت سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ان میں غیر ملکی کرنسی بھی تھی، مقامی نوٹ بھی تھے، زیورات بھی تھے اور سونے کے بکل بھی نظر آ رہے تھے۔ تزین نے ساری الماریاں کھلی چھوڑ دی اور پھر کسی نے طاہرہ جہاں کو پیچھے سے دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ وہ الماریوں کے قریب پہنچ گئی تھی۔ دھکا دینے والا انہیں ابھی تک نظر نہیں آیا تھا اور ان کی حیرت اور خوف کی کیفیت ان کی شکل کو عجیب بنائے ہوئے تھی۔ دیکھ لیا آپ نے میری دولت، یا اور دکھاؤ آپ کو؟ پتہ چل گیا آپ کو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط نہیں کہا تھا، اور میرے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا دیا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا۔ جو کچھ آپ نے سنا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا۔ طاہرہ جہاں بیگم کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں کو بار بار صاف کر کے اس دولت کو دیکھ رہی تھی جو الماریاں میں رکھی ہوئی تھی۔ جائیے، آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی، واپس چلی جائیے، مجھے اپنی دولت کا حساب کرنا ہے۔ اور یوں لگا جیسے کسی نے کندھوں سے پکڑ کر طاہرہ جہاں بیگم کا رخ بدل دیا، اور ایک بار پھر وہی دھکیلنے کا عمل شروع ہو گیا۔ طاہرہ جہاں بیگم نے سیڑھیاں عبور کی اور کمرے میں پہنچ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو آس پاس کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے چوروں کی طرح 2-4 قدم آگے بڑھائے، اور جب انہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ تزین ان کا پیچھا نہیں کر رہی ہے تو اتنی برق رفتاری سے انہوں نے دوڑ لگائی کہ شاید زندگی میں کبھی اتنی تیز نہیں دوڑی ہوگی۔ رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی اور مصحری پر چھلانگ لگا دی۔ اتنی پھرتی ان کے بدن میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی جتنی پھرتی اس وقت نظر آ رہی تھی۔ سینہ دھوکنی بنا ہوا تھا، زبان باہر نکل پڑی تھی۔ حلق ایسے خشک تھا جیسے ہفتوں سے پانی نہ پیا ہو۔ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت کوئی پانی لا کر پلا دے۔ اسی وقت رشیدہ پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ حیرت سے رشیدہ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے دبے ہوئے پانی کے گلاس کو۔ رشیدہ کو کیسے معلوم ہوا انہیں پیاس لگ رہی ہے؟ بہرحال پانی کی اتنی طلب محسوس ہو رہی تھی کہ رشیدہ سے یہ سوال کرنے سے پہلے انہوں نے پانی کا گلاس ہاتھ سے لیا اور پھر ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ رشیدہ، کیا بات ہے بیگم صاحبہ؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ سارے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پسینہ بھی آ رہا ہے، خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہے رشیدہ، تجھے کیسے معلوم کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے؟ رشیدہ نے حیرت سے کہا۔ تو پانی کیوں لے کر آئی تو میرے لیے؟ کس نے کہا تجھ سے مجھے پانی چاہیے؟ لیجیے بیگم صاحبہ، آپ ہی نے تو آواز دی تھی کہ رشیدہ میرے لیے پانی لے آ۔ میں نے؟ طاہرہ جہاں نے حیرت سے بولے۔ جی بیگم صاحبہ، آپ کی آواز سنائی دی تھی مجھے اور میں پانی لینے دوڑ گئی۔ میرے مالک، میرے مولا، میں نے کوئی آواز نہیں دی تجھے۔ طاہرہ جہاں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور رشیدہ خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیگم صاحبہ، آپ ہی نے تو ابھی رشیدہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے پر پھر آہٹ ہوئی اور اس بار داخل ہونے والے مرزا اختیار بیگ تھے۔ انہوں نے اندر آ کر طاہرہ جہاں بیگم اور رشیدہ کو دیکھا، پھر رشیدہ سے بولے، رشیدہ مجھے بھی پانی پلاؤ۔ جی صاحب جی۔ رشیدہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ طاہرہ جہاں مرزا اختیار بیگ کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں اللہ قسم سچ مچ بتانا، کیا یہ تم ہی ہو یا تم نہیں ہو؟ سبحان اللہ، شاعری شروع کر رکھی ہے آج کل، اور یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ مجھے یقین دلا دو مرزا جی کہ یہ تم ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، ہر طرف سے ترقی ہو رہی ہے، مگر گھر کے لوگ کیا کہوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بس سب کو کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا؟ ارے مرزا جی بس ٹھیک ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، دیکھیے نتیجہ کیا نکلے گا۔ طاہرہ جہاں بیگم، معاف کرنا، خدا نے تمہاری فطرت عجیب بنائی ہے، تمہارے اندر محبت سے زیادہ نفرت موجود ہے۔ ارے ٹھیک ہے، تم سب خوش رہو، میرا کیا ہے، بس مجھے چھوڑ دو۔ ہو کیا گیا، کچھ بتائیے تو صحیح۔ مرزا کو طاہرہ جہاں پر رحم آ گیا۔ کیا کہوں، جو کچھ بولوں گی اس کا مذاق ہی اڑایا جائے گا۔ کمال ہے، میں تو بڑی خوشخبری لے کر آیا تھا تمہارے لیے۔ میرے لیے اور خوشخبری؟ بھلا وہ کیا ہے؟ آج ہمارے بیٹے نے زبردست کاروباری ڈیل کی ہے، تم میری خوشیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جاپان کی ایک بہت بڑی پارٹی سے
گفت و شنید چل رہی تھی۔ آج اس پارٹی کے سرکردہ لوگ آئے تھے اور خاصے اکھڑے اکھڑے سے تھے۔ بالکل اتفاقیہ طور پر ان کے ملاقات دانش سے ہو گئی اور دانش نے وہ دانشمندی دکھائی کہ پتھر موم ہو کر رہ گئے، ڈیل پر دستخط ہو گئے۔ ہمیں اس سے بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ مگر میں تو حیران رہ گیا کہ دانش نے یہ سب کچھ کیا کیسے۔ وہ خود بھی بہت خوش ہے۔ میں نے اسے اسی وقت مبارکباد بھی دی۔ اللہ میرے بچے پر رحم کرے۔ ارے بس ایک کام اور کر دو مرزا اختیار بیگ، اس پچھل پیری سے میرے بیٹے کا پیچھا چھڑا دو، طاہرہ جہاں نے بڑی عاجزی سے کہا۔ لیکن مرزا اختیار بیگ کا پارا چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے کرخت نگاہوں سے طاہرہ جہاں کو دیکھا اور بولے، طاہرہ جہاں، بلا وجہ کسی سے نفرت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آج تک اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس سے مجھے اس سے کوئی شکایت ہوتی ہو۔ بڑی عزت اور احترام سے نگاہیں جھکائے میرے سامنے آتی ہے، جھک کر سلام کرتی ہے، میری خیریت پوچھتی ہے۔ تم بلا وجہ اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں مرزا اختیار بیگ، بس دیوانی ہو گئی ہوں سمجھ لو۔ اللہ نے یہی تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ آج ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، لیکن ایک بات کہوں، دل ایسے ٹوٹا ہے اب جوڑے نہیں جڑ سکتا۔ سبحان اللہ، بھلا وہ کیسے ٹوٹا؟ گر پڑا تھا کیا زمین پر؟ ہائے، زمین پر ہی گر پڑا ہوتا تو صبر کر لیتی، پیروں سے کچل دیا گیا ہے میرے دل کو۔ کون کمینہ ہے وہ؟ نام بتائیے آپ مجھے اس کا۔ اڑا لو، مذاق اڑا لو۔ تم یہ بتاؤ، آج تک کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو میں نے تمہارے خلاف کی ہو یا تمہاری مرضی کے خلاف ہو؟ آگے بولیے۔ تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس کوٹھی میں تہخانہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے بتاتا میں آپ کو محترمہ؟ کیوں؟ کیا میں اس قابل نہیں تھی؟ میں بھی تو کہوں کہ آخر یہ گٹرگو کیوں ہوتی ہے سسر بہو میں؟ اب پتہ چلا کہ بہت سے ایسے راز جو بہو کو معلوم ہے اور بیوی کو معلوم نہیں۔ ویری گڈ، بھلا وہ کون سے راز ہے؟ تہخانے میں اس نے اپنی دولت ایسے ہی تو نہیں چھپا لی ہوگی۔ ظاہر ہے آپ کی مدد کے بغیر اسے تہخانے کا پتہ بھی نہیں معلوم ہوا ہوگا۔ کیوں؟ یہی بات ہے نا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مرزا بیگ طاہرہ جہاں کو تشویش کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پکڑی گئی نا چوری؟ بیگم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے، بلڈ پریشر تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ چہرے سے عجیب سا تو لگ رہا ہے، لیکن یہ بہکی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چلیے میں آپ کو ڈاکٹر کو دکھا لاؤں۔ بس مرزا جی چلانے کی کوشش نہ کرے۔ آج اس نے مجھے اپنا خزانہ بھی دکھا دیا۔ کہنے لگی کہ میں بار بار اس کی دولت کا تذکرہ کرتی ہوں، آج دیکھیے یہ ہے میری دولت۔ کون سا خزانہ یار، تم مجھے پاگل بنا دو گی۔ آئیے ذرا میرے ساتھ آئیے۔ وہ وہیں بیٹھی حساب کتاب کر رہی ہے، طاہرہ جہاں نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ انہوں نے مرزا اختیار بیگ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر باہر چل پڑی۔ اس طرف جاتے ہوئے تزین کے کمرے کے سامنے سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ ایک آرام چیئر پر بیٹھی رسالہ پڑھتی نظر آ رہی تھی۔ طاہرہ جہاں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور مرزا اختیار بیگ کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کمرے کے دروازے پر تھی جس کے اندر تہخانہ تھا۔ تہخانے میں جانے کا راستہ تھا اور کچھ لمحوں کے بعد وہ اس دیوار کے پاس پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے پوری دیوار کو جگہ جگہ سے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ مرزا اختیار بیگ کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ طاہرہ جہاں بیگم کی دماغی حالت پر شبہ کر رہے ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ کھڑے طاہرہ جہاں بیگم کی کاوش دیکھ رہے تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم جب اس دیوار میں دروازہ پیدا نہ کرنے کا راستہ نہ تلاش کر سکی تو انہوں نے مرزا اختیار بیگ کی طرف دیکھا اور بولی، اب اسے کھولو بھی، مجھے نہیں مل رہا۔ مرزا اختیار بیگ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور طاہرہ جہاں کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی ہمدردی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آئیے واپس چلے، دماغ کو ٹھنڈا رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے۔ پہلے دروازہ تہخانے کا۔ طاہرہ بیگم، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بے موت مر جاؤں گا، بیٹا ٹھیک ہوا تو اب آپ کی حالت خراب ہونے لگی۔ خدا کی قسم مرزا اختیار بیگ، تہخانے کا دروازہ کھول لو، وہ مجھے سب کچھ دکھا چکی ہے۔ کون؟ مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ تزین، اور کون؟ پہلے دولت ہے اس کے پاس،
بہت دولت ہے اس کے پاس۔ یہاں دیوار میں تہہ خانے کا دروازہ ہے، وہ مجھے اسی دروازے سے نیچے لے کر گئی تھی، اور پھر وہاں اس نے مجھے الماریاں کھول کھول کر بہت کچھ دکھایا تھا۔ آئیے واپس چلیں، مرزا اختیار بیگ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور پھر وہ طاہرہ جہاں بیگم کی مدافعت کے باوجود انہیں بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے تھے۔ مرزا اختیار بیگ بڑی ہمدردی اور محبت سے طاہرہ جہاں کو سمجھاتے رہے تھے، اصل میں آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ کوئی بدروح ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے آج تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، ہمیشہ آنکھیں جھکائے رہتی ہے، کبھی نگاہیں ملا کر بات بھی نہیں کرتی، لہجے میں اتنی نرمی اور احترام ہوتا ہے۔ طاہرہ بیگم، آپ مجھے بتائیے، جب وہ اس قدر عزت و احترام کرتی ہے میرا، تو آپ کا ہم نوا کیسے ہو جاؤں؟ نہ ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اس پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیں گے، آپ یہ تو مانیے کہ یہ عمل وہ صرف آپ کے ساتھ کرتی ہے۔ ارے بابا، اس کے دشمنی تو ہم ماں بیٹے سے ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آخر دانش جیسے لڑکے کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اپنی پسند سے شادی کر کے لایا اور ولیمے والے دن گھر سے بھاگ گیا، اس کے بعد اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی، آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ طاہرہ بیگم، آپ بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اب ہر بات کی تفصیل تو آپ کو بتانے سے رہا وہ، اب دیکھ لیجئے آپس میں مفاہمت ہو گئی ہے تو کتنا شاندار جا رہا ہے، بلکہ میں تو بہو کا شکر گزار ہوں کہ اس جیسے سرکش لڑکے کو اس نے کاروبار کی طرف مائل کر دیا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی بہتری کی۔ طاہرہ بیگم، آپ براہ کرم خود کو سنبھالیے، گھر کو گھر بنائیے، بہو سے دوستی کیجیے، تاکہ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دورہ ہو جائے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، عقل دے مرزا اختیار بیگ، بڑے سیدھے سادے ہیں آپ۔ ارے اس نے آپ کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، اب میں کیا بتاؤں، کیا زبان کھولوں آپ کے سامنے؟ ذرا گھر کے نوکروں سے کچھ پوچھ لیجئے، ناظمہ اور رشیدہ نے جو کچھ دیکھا ہے، میری تو ہمت نہیں پڑی آپ کو بتانے کی، کیونکہ آپ کہاں ماننے والے ہو میری۔ کیا مطلب؟ ناظمہ اور رشیدہ نے کیا دیکھا ہے؟ مرزا صاحب کی تیوریاں چڑھ گئی اور طاہرہ جہاں بیگم نے آخرکار دل کا غبار نکال دیا، ساری باتیں مرزا اختیار بیگ کو بتا دی۔ ان کا موڈ شدید بگڑ گیا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا طاہرہ جہاں بیگم، لیکن یہ ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد ان دونوں عورتوں کو اس گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے، انہیں نوکری سے نکال دیجیے، بہتر ہوگا کہ عزت اور شرافت سے یہ کام کریں، ورنہ اگر میں نے زبان کھولی تو پھر بہتر نہ ہوگا۔ طاہرہ جہاں بیگم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، بات یہ رخ اختیار کر جائے گی ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ دیکھیے میری بات سنیں، بڑی وفادار ہے ہماری، کب سے ہمارے ساتھ ہے، موقع نہیں ملا نا پہلے کبھی؟ ارے یہ ملازمائیں اسی طرح اپنی جیبیں بھرتی ہیں، اور آپ جیسی بے وقوف مالکین ہو تو پھر تو ان کے پوبارہ ہو جاتے ہیں، آپ کو الٹی سیدھی کہانیاں سنائیں گی اور آپ سے رقمیں اینٹیں گی، سمجھ رہی ہے آپ؟ ذرا سچ سچ بتائیے، کیا دے چکی ہے آپ اب تک انہیں؟ آپ کی قسم مرزا صاحب، 100 دفعہ مر جاؤں آپ کی قسم جھوٹی نہیں کھاؤں گی، ایک پائی بھی جو دی ہو میں نے ان دونوں میں سے کسی کو، اور پھر میں کہہ رہی ہوں کسے نکالیں گے؟ اور سن لیجئے، بات صرف ان دونوں عورتوں کی نہیں ہے، ذرا اپنے ڈرائیور سجاد سے تو بات کریں آپ۔ سجاد کو کیا ہوا؟ بیمار ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ عورتیں بیمار ہوئی تھی یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ میرا مطلب ہے ناظمہ اور رشیدہ کیوں بیمار ہوئی تھی؟ انہوں نے اسے ایک سوکھے ہوئے پنجر کی شکل میں دیکھ لیا تھا درخت پر چڑھتے ہوئے، اور ڈرائیور سجاد کو شہر سے باہر ایک ٹوٹے قبرستان لے گئی تھی اور وہاں ڈھانچے کی شکل میں قبر میں داخل ہو گئی تھی۔ ارے سارے کے سارے پاگل تھوڑی ہے مرزا صاحب، اور پھر ابھی جو میں نے تہہ خانے کی تلاش کی تھی نا، تو میرا دماغ تو خراب نہیں ہے، پاگل نہیں ہوں میں، وہ مجھے وہاں لے گئی تھی، دیوار میں دروازہ نمودار ہوا تھا اور مجھے یوں لگا تھا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے ڈھکیل رہا ہو۔ تہہ خانے کی الماریوں میں نے جو کچھ دیکھا مرزا صاحب، اگر آپ دیکھ لیتے تو اب دیوانے ہو جاتے، اتنی دولت کے انبار تھے کہ اللہ توبہ ہے۔ ارے ہمارا تو سارا کاروبار اور ساری دولت کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، دیکھ لینا، میں وہ تہہ خانہ تلاش کر لوں گی،
اگر آپ کو اس تہخانے تک نہ لے جاؤ تو میرا نام بھی طاہرہ جہاں نہیں، پھر تو مان لیں گے نا میری بات؟ ایک بات بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے طاہرہ جہاں، آپ مجھے بہت عزیز ہے۔ ڈاکٹر فراز نے ایک بڑے ڈاکٹر کا تذکرہ کیا تھا مجھ سے، میرا خیال ہے دانش تو ٹھیک ہو گیا، آپ کو میں اس ڈاکٹر کو دکھا لوں۔ ارے بھاڑ میں جائے وہ، ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے، جب کچھ برا ہو جائے تو مجھ سے نہ کہیے گا۔ بابا اس وقت میرا گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے، ورنہ پھر مجھے اپنے آپ کو کسی دماغی ہسپتال میں دکھانا پڑے گا، کام سے ذرا جا رہا ہوں، مرزا اختیار بیگ نے کہا، اور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ طاہرہ جہاں بیگم ٹکر ٹکر دروازے کو دیکھتی رہ گئی، انہیں یقین تھا کہ مرزا بیگ ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کبھی تزئین کو بدروح تسلیم نہیں کریں گے، لیکن تہخانہ، اس کا مطلب ہے کہ خود مرزا صاحب کو اس تہخانے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، یا پھر وہ اداکاری کر رہے ہیں اور انہیں اس دولت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے جو نہ جانے کب اور کس وقت تزئین نے وہاں لا کر رکھی تھی۔ مرزا صاحب کی مدد کے بغیر بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا، کیونکہ دانش کو اس تہخانے کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں پتہ ہوگا، یہ بات تو طے ہے۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا اور اس کے بعد انہوں نے رشیدہ اور ناظمہ کو تلاش کیا۔ دونوں کی پیشکش کی گئی تھی کہ وہ آ کر کوٹھی کے اندرونی حصے میں رہیں، ملازموں کے کوارٹر سے یہاں منتقل ہو جائے، لیکن دونوں نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں ان کے کوارٹر میں ہی رہنے دیا جائے۔ اس وقت انہیں تلاش کرنا مشکل نہیں ثابت ہوا، دروازے سے باہر نکلی تھی کہ دور سے دونوں نظر آ گئی۔ طاہرہ جہاں نے انہیں اشارے سے اپنے پاس بلا لیا، بولی آؤ ذرا میرے ساتھ، پھر وہ رشیدہ اور ناظمہ کو لے کر اس اندرونی حصے کی جانب چل پڑی جہاں وہ کمرہ تھا جس میں تہخانے میں جانے کا رستہ تھا۔ رشیدہ اور ناظمہ ڈری ڈری ان کے ساتھ چل رہی تھی، پھر وہ انہیں لیے ہوئے اسی کمرے میں داخل ہو گئی۔ دیوار کے پاس پہنچ کر طاہرہ جہاں نے کہا، دیکھو یہاں کوئی ایسی کیل ہے جس سے نیچے جانے کے لیے تہخانے کا راستہ کھل جاتا ہے، ذرا اس کی تلاش میں میری مدد کرو۔ دونوں ملازمائیں پہلے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اور جب طاہرہ جہاں خود مصروف ہو گئی تو انہوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، لیکن خاصی دیر گزر گئی، کوئی ایسی کیل نہیں ملی جس سے دیوار میں کوئی دروازہ کھل سکتا ہو۔ تینوں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ طاہرہ جہاں نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آؤ چھوڑو، اللہ مالک ہے، پتہ نہیں کمبخت خود کہاں ہے اس وقت، اپنے کمرے میں ہی ہوگی، اور کہاں جا سکتی ہے۔ تینوں واپس چل پڑی۔ راستے ہی میں تزئین کا کمرہ پڑتا تھا۔ طاہرہ جہاں کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بلی کی طرح دبے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ چابی کے سوراخ سے انہوں نے اندر جھانکا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ان کے دونوں پاؤں پیچھے کھسکے اور منہ پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا۔ منہ دروازے سے ٹکرایا تو زوردار آواز ہوئی اور دونوں ہاتھ بھی گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ ایسی بدحواسی ان پر طاری ہو گئی تھی کہ ایسا لگا جیسے چکرا کر بے ہوش ہو جائے گی۔ نہ جانے انہوں نے اندر کیا دیکھ لیا تھا۔ گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کا سہارا لینے کی کوشش کی تو وزن پڑتے ہی دروازہ کھل گیا، اور اگر ناظمہ اور رشیدہ پکڑ نہ لیتی تو وہ اوندھے منہ گرتی۔ ویسے دونوں ملازماؤں کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، ابھی تک انہوں نے اندر نہیں دیکھا تھا، جبکہ طاہرہ جہاں بیگم نے نہ جانے اندر ایسی کیا چیز دیکھ لی تھی کہ ان پر ایسا خوف طاری ہوا تھا۔ پھر دونوں نوکرانیوں کی نگاہیں اندر پڑی اور ان کے حلق سے دلخراش چیخیں نکل گئیں۔ اندر مصہری پر خون بکھرا ہوا تھا، مصہری سے کوئی 2-2.5 فٹ کے فاصلے پر نیچے قالین پر تزئین کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا، اور مصہری پر اس کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے الگ تھے، اور اسی طرح ٹانگیں بھی ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں اور جسم سے جدا تھی۔ یہ اتنا بھینکر منظر تھا کہ بڑے سے بڑے دل والا بھی دہشت سے مر جائے۔ طاہرہ جہاں بیگم بدحواسی میں واپس پلٹی اور راہداری کی سمت بھاگی۔ اگر نوکرانیاں
اگر نوکرانیاں انہیں نہ سنبھال لیتی تو بری طرح گرتی۔ پھر وہ چیخم دہاڑ ہوئی کہ پوری کوٹھی لرز اٹھی۔ مرزا اختیار بیگ جو طاہرہ جہاں بیگم کی فضول بکواس سے تنگ آ کر یہ کہہ کر باہر نکلے تھے کہ تمہارے پاس بیٹھنا اپنے حواس کھو دینے کے مترادف ہے، اپنے کمرے میں پہنچے اور باہر جانے کے لیے کچھ چیزیں اٹھانے لگے کہ کوئی فون آ گیا۔ فون سننے کے بعد وہ کمرے میں اس جگہ پہنچے جہاں ان کے کاغذات ہوا کرتے تھے۔ وہ کاغذات نکال کر دیکھنے کے لیے رک گئے تھے۔ اس میں انہیں کافی دیر لگ گئی تھی۔ ابھی کاغذات دیکھ ہی رہے تھے کہ باہر سے خوفناک شور بلند ہوا اور وہ خود بھی اعصابی طور پر متاثر ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں دروازے پر جمی رہی اور اس کے بعد انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اعصاب کچھ ایسے متاثر ہو گئے تھے کہ چند لمحوں تک اٹھ ہی نہ سکے۔ راہداری میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور طاہرہ جہاں بیگم بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ پیچھے رشیدہ اور ناظمہ تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ملازمہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ طاہرہ بیگم کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ مرزا اختیار بیگ نے طاہرہ جہاں بیگم ہی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، ہائے مار دیا اسے کسی نے، مر گئی بدبخت۔ نہ جانے کس طرح طاہرہ بیگم کے منہ سے نکلا۔ کون؟ مرزا اختیار بیگ بھی بدحواس ہو گئے۔ صاحب جی، چھوٹی بہو بیگم، کسی نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، گردن الگ پڑی ہے، ہاتھ پاؤں الگ کٹے ہوئے ہیں، کمرے میں خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ ارے میری ماں! طاہرہ بیگم نے کہا اور مرزا اختیار بیگ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ باتیں سن کر ان کے حواس بھی جواب دے گئے تھے۔ بمشکل تمام انہوں نے ملازماؤں سے کہا، پانی پانی۔ ناظمہ نے خود کو سنبھالا اور پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی۔ مرزا اختیار بیگ نے پہلے طاہرہ جہاں بیگم کو پانی پلایا، پھر خود بوتل منہ سے لگا لی اور اس کے بعد طاہرہ جہاں بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، خود کو سنبھالیے طاہرہ، یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے کہا؟ آپ نے کب دیکھا؟ ابھی میں نے ہی نہیں، ان دونوں نے بھی دیکھا ہے۔ ہائے میرے مولا! مرزا صاحب، تزین کو مار دیا کسی نے۔ اور کسی نے کیا مارا؟ خود ملازم کہاں ہے؟ سجاد اور محفوظ؟ ناظمہ، ذرا ان لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ جی صاحب، آؤ۔ رشیدہ ناظمہ نے کہا۔ میں نہیں جانے کی، میں تو اب اپنے گھر جاؤں گی، رشیدہ لرزتی ہوئی بولی۔ تم جاؤ ناظمہ، میں اسے بھی اس کے گھر بھیج دوں گا، مرزا اختیار بیگ نے غصیلے انداز میں کہا اور ناظمہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے سارے ملازم اختیار بیگ کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں سجاد بھی تھا۔ بات چونکہ ابھی تک کسی کے علم میں نہیں تھی، اس لیے ملازم صرف حیرت کا شکار تھے۔ مرزا اختیار بیگ بولے، تم یہاں رکو طاہرہ اور تم لوگ میرے ساتھ آؤ، وہ اپنے کمرے ہی میں ہے نا؟ جی بڑے مالک، ناظمہ نے جواب دیا۔ مرزا اختیار بیگ تمام ملازموں کے ساتھ تزین کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ سب کچھ سن کر خود ان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے اور ان کے قدموں میں لرزش تھی۔ محفوظ نے آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنا تھا۔ وہ یہ سوچتے جا رہے تھے کہ تزین کو کس نے قتل کر دیا اور کب کیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تزین کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے اور پھر انہوں نے دروازے کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک ہی تزین ملحقہ باتھ روم سے نکل آئی۔ اس نے مرزا اختیار بیگ کو اور ان کے پیچھے ملازموں کی فوج کو دیکھا تو جلدی سے اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ مرزا اختیار بیگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور پھر ان کی نگاہیں تزین کے بستر کی جانب اٹھ گئی۔ بستر شکن آلود تھا لیکن اس پر خون کا کوئی دھبا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیچے قالین بھی صاف ستھرا ہی پڑا ہوا تھا۔ تزین بالکل نارمل نظر آ رہی تھی، البتہ ان لوگوں کو اس طرح دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ کیا ہوا پاپا؟ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ مرزا اختیار بیگ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ انہوں نے بمشکل تمام کہا، تم خیریت سے ہو نا تزین بیٹا؟ کیا کر رہی تھی؟ بس پاپا، بور ہو رہی تھی، نیند آ گئی تھی، ابھی جاگی ہوں، واش روم گئی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، کسی چور کا شبہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی چور بھاگ کر اس طرف آیا ہو۔ ہم اسے تلاش کر رہے تھے۔ مرزا صاحب اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ بنا پائے۔
تزین نے خوفزدہ ہونے کا مظاہرہ کیا کہ کسی نے دیکھا تھا چور کو میرے کمرے کی طرف آیا تھا؟ نہیں، بس شبہ ہوا تھا۔ تم آرام کرو بیٹے۔ سوری، مرزا اختیار بیگ نے کہا اور واپس پلٹ پڑے۔ اب ان کا چہرہ خوف کے بجائے شدید غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کمرے میں پہنچ طاہرہ جہاں بیگم نڈھال پڑی ہوئی تھی، ناظمہ اور رشیدہ ان کے پاس ہی موجود تھی۔ طاہرہ جہاں بیگم نے خوفزدہ نگاہوں سے مرزا صاحب کو دیکھا۔ مرزا اختیار ایک لمحے تک انہیں گھورتے رہے، پھر وہ ناظمہ اور رشیدہ کی طرف مڑ کر بولے، کیا چاہتی ہو تم لوگ؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم نے ہی طاہرہ کا دماغ خراب کیا ہے، فضول باتیں کر کے۔ کیا دیکھا تھا تم نے تزین کے کمرے میں؟ مرزا اختیار بیگ شاید ہی کبھی اس طرح ان ملازماؤں سے مخاطب ہوئے ہوں۔ وہ بہت ہی حلیم اور لطیف شخص کے اور الطبع شخصیت کے مالک تھے، اور کسی کے ساتھ سختی کرنا تو ان کی فطرت میں شامل ہی نہیں تھا۔ ملازمہ کانپنے لگی۔ صاحب جی، میں پوچھتا ہوں کیا دیکھا تھا تم نے؟ مرزا اختیار بیگ بولے۔ ناظمہ اور رشیدہ ہکلانے لگی، وہ صاحب جی دیکھو، میں تمہیں آخری بار سمجھائے دے رہا ہوں، طاہرہ جہاں بیگم کو تم لوگ پاگل بنا رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے گھر پر دیوانگی کا راج ہوتا جا رہا ہے۔ اب انہیں بھی مجھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ ان پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ وہ شریف لڑکی شاید لاوارث ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ کچھ بھی ہے، نکاح ہوا ہے اس کا میرے بیٹے کے ساتھ، اور پھر میری تو بڑی عزت کرتی ہے۔ کسی کے ہاتھوں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ میرا گھر ہے یہ، اور تم طاہرہ کی حماقتوں کو ہوا دے رہی ہو، بجائے اس کے کہ اسے سمجھاتی۔ صحیح معنوں میں اب اس گھر کی سربراہ وہ ہے، میرے اکلوتے بیٹے کی بیوی۔ دفع ہو جاؤ، آئندہ یہاں نظر مت آنا۔ اور خیال رکھنا، اگر تم نے ان کارروائیوں میں حصہ لیا تو میں تمہیں نہ صرف نکال دوں گا بلکہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یقینی طور پر تم طاہرہ کو اس طرح بیوقوف بنا کر رقمیں بٹور رہی ہو۔ ارے میں کہتی ہوں، کچھ پتہ لگا اسے کس نے قتل کیا ہے؟ اسے تو کسی نے قتل نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ ضرور اس گھر میں 2-4 قتل کرا دینا چاہتی ہے۔ اس کے کمرے میں تو جا کر دیکھو کیا حشر برپا ہو رہا ہے۔ وہاں سارا بستر خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ طاہرہ جہاں، تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ جاؤ باہر۔ مرزا صاحب نے ناظمہ اور رشیدہ کو دیکھ کر کہا، جو دروازے کے پاس پھر نہ جانے کیا کہنے کے لیے رک گئی تھی۔ دونوں جلدی سے باہر نکل گئی۔ طاہرہ جہاں نے اب اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ دیکھو، ناراض نہ ہو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے اس کی کیا کیفیت دیکھی؟ باتھ روم میں تھی جب میں گیا تو باتھ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گردن بھی اس کی جگہ پر موجود تھی، بستر بھی صاف ستھرا پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی جڑے ہوئے تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مرزا اختیار بیگ کچھ دیر سوچتے ہوئے پھر بولے، طاہرہ مجھے بس ایک بات بتا دو، چاہتی کیا ہو آخر؟ دیکھو، دانش ویسے ہی سرفراز ہے، میں نہیں جانتا کہ اس پر دیوانگی کی یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی تھی۔ دیکھو، اس کی بیوی ٹھیک ٹھاک عورت ہے، خوبصورت، شریف النفس اور سر جھکا کر جینے والی۔ تم آخر اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ طاہرہ بیگم، تمہاری فطرت سے میں واقف ہوں، تمہیں جو پسند نہیں آتا اس میں تم دن رات کیڑے تلاش کرتی رہتی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو مرزا؟ وہ زندہ ہے؟ جی، تشریف لائیے، زیارت کر لیجیے اس کی۔ کیا دیکھا آپ نے اس کے کمرے میں؟ طاہرہ جہاں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ باتھ روم سے باہر آئی، مجھے سلام کیا اور بولی، کیا بات ہے پاپا، خیریت تو ہے؟ کسی چور کا بہانہ کرنا پڑا مجھے اس سے۔ ملازم بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گھر پاگل خانہ بنتا جا رہا ہے۔ چور گھس آیا تھا تو خاص طور سے اسے بہو کے کمرے میں تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ طاہرہ بیگم کیوں اس گھر کو دو کوڑی کا بنانے پر تلی ہو؟ کیا باتیں سننے کو ملے گی، بدنامیاں بھی ہو سکتی ہے، بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مرزا، تمہاری قسم، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کون ہے؟ تمہاری قسم، اپنے دانش کی قسم، میں نے اسے اسی حالت میں دیکھا تھا، سر زمین پر پڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں بستر پر الگ الگ پڑے ہوئے تھے، اور سارا بستر خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹی وی دیکھ رہی تھی کیا آپ تھوڑی دیر پہلے؟ اپنے کمرے میں تھی، ٹی وی کہاں دیکھ رہی تھی؟
میں تو سمجھی کہ تم ناراض ہو کر باہر آئے ہو اور سیدھے چلے گئے ہو، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں کمرے میں ہی موجود ہو۔ وہاں سے اٹھی تو طاہرہ جہاں بیگم ایک دم خاموش ہو گئی۔ اگر مرزا اختیار بیگ کو بتاتی کہ وہ آخر کمرے میں تہخانہ تلاش کر رہی تھی تو مرزا صاحب کا پارا مزید چڑھ جاتا۔ مرزا صاحب نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ سوری، اس قسط میں مجھے بہت زیادہ ہنسی آ گئی، ڈسٹربنس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ سٹوری بہت پسند آ رہی ہوگی۔ تو اب جانیے میرے ساتھ اگلی قسط میں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور یہ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں۔